السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات میں بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم ڈیلی کے اگر ہم اپنے ایک معمولات دیکھیں اپنے ملک کی، جس میں سیاسی ہے، معاشی ہے، مذہبی ہے، تو ہمیں نظر جو آتا ہے کہ اس وقت ملک ہمارا سیلاب کے ایک بہت بڑے سہنے سے گزرا۔ الحمدللہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر بھی ہوئیں، لیکن معاشی سرگرمیاں بھی بڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا عنصر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور دہشت گردی کے عنصر کی وجہ سے پاکستان پہ معاشی ترقی میں رکاوٹ پڑنے کا خدشات ہیں۔ گو کہ پاکستان میں اس وقت سعودی عرب کا ایک بہت ہی اعلیٰ سطحی وفد گزشتہ 3 یا 4 دن سے آیا ہوا ہے اسلام آباد میں، کراچی میں، اس کے علاوہ آج پنجاب میں مریم نواز سے بھی ملاقات ہوئی، اور وہ مختلف جگہوں پہ سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے جو گفت و شنید ہو رہی ہے۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے سعودی عرب نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان کی اپنی ایک جو حیثیت ہے وہ عرب کنٹریز میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا اس نے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا۔ اس دفاعی معاہدے کے بعد سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطحی وفد کی پاکستان میں آمد ایک بہت بڑی بات ہے۔ گو کہ ہم یہ سن رہے ہیں ذرائع کی سب سے کہ $10 بلین کی سرمایہ کاری جو ہے سعودی عرب کی طرف سے متوقع ہے۔ اس کے علاوہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی سندھ میں، پھر اس کے مریم نواز سے ہوئی، اسلام آباد میں مختلف سیکٹرز میں ملاقات ہوئی، تاجروں صنعت کاروں سے ملاقات ہوئی، پاکستان بزنس کونسل میں ملاقات ہوئی، بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں، MOUs بھی دستخط ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ اعلیٰ سطحی وفد اس کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ آج بھی اسلام آباد کو جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا ایک مذہبی جماعت کی جانب سے، احتجاج کی وجہ سے۔ آج وہاں کے انٹرنیٹ بند تھے، وہاں کے وائی فائی بند کر دیا گیا تھا، اور کنٹینرز لگا کے راستوں کو جو ہے بلاک کر دیا گیا تھا۔ تو سوال یہ کہ کیا ہم اپنے ملک کے اتنے زیادہ دشمن ہیں کہ ایک مقام مل رہا ہے ہمارے ملک کو اور ہم اس کو عدم استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں؟ گو کہ دہشت گردی جو کوئٹہ میں اور بلوچستان میں یا KP میں ہو رہی ہے، وہ دہشت گرد تو پاکستان کے ہمدرد نہیں ہے، وہ دہشت گرد پاکستان کے ہمدرد نہیں ہے، اور ہمارے بہادر جوانوں کے خون بہا رہے ہیں، ایک معصوم لوگوں کے خون بہا رہے ہیں۔ لیکن ایک سیاسی اور مذہبی جماعت ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک میں استحکام کی خاطر جو ہے وہ کچھ ایسے اقدامات کریں جس سے کہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ فوائد نہ ملے۔ لیکن بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پر جو اسٹوڈیو کے اندر وہ بیٹھے ہیں کہ پاکستان میں عرب کنٹریز کی طرف سے، خاص طور پر سعودی عرب کی جانب سے جو سرمایہ کاری کا عندیہ دیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا پاکستان کے اندر مستقبل میں اس دہشت گرد کارروائیوں کے باوجود کیا ترقی مقصود ہے؟ اور موجودہ حکومت PMLN کی، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دونوں کی اتحادی حکومت ہے، اور اس حکومت کی جانب سے جو سعودی وفد کو، یا ملیشیا بھی گئے تھے ہمارے پرائم منسٹر، وہاں سے بھی کافی سے زیادہ $2 ملین کی تقریباً حلال گوشت کا وہ کانٹیکٹ کر کے آئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ موجودہ جو حکومت کوششیں کر رہی ہے ملک کو درست سے لے جانے کے لیے، کیا وہ اس سے دہشت گردی سے یا ہمارے سیاسی عدم استحکام سے کیا فرق پڑے گا؟ تو لہٰذا آج ہم نے جو مہمان اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ان سے میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے پہلے مہمان ہے جناب افضل حمید صاحب۔ افضل حمید صاحب جو ہے سینئر نائب صدر آباد کے، اور کافی زیادہ تجربہ کار بھی ہیں، اور یہ امور پہ کافی ترس بھی رکھتے ہیں۔ تھینک یو افضل حمید صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کا۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب سردار محمد سہیل صاحب۔ سردار محمد سہیل صاحب جو ہیں یہ صدر ہے MSF مسلم لیگ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، اور PMLN پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ تعلق ان کا، اور ان سے بھی ہم ان کی اپنی حکومت جو بھی معیشت کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے کر رہی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تھینک یو سردار صاحب، بہت شکریہ جناب کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تھینک یو۔ ناظرین، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں افضل حمید صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ افضل حمید صاحب، آپ لوگوں نے بھی سعودی بزنس کونسل سے مطلب کہ ایک معاہدہ کیا، یا ان سے میٹنگ ہوئی، MOUs دستخط کیے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے اندر اسلام آباد ہو، پنجاب ہو یا سندھ ہو، سعودی وفد آ رہا ہے۔ کون سی ایسی سرمایہ کاری ہے جو سعودی عرب جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بلال صاحب، آپ نے موقع دیا گفتگو کرنے کا۔
دیکھیں یہ ایک سعودی پاک بزنس کونسل کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، جس کو شہزادہ منصور بن محمد آل سعود اس کو لیڈ کر رہے ہیں جی. اور ہماری گزشتہ 2 دنوں میں ان کے ساتھ 2 سیٹنگز ہماری رہیں، اور کل ہم نے ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا. تو اس MOU کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ خاص طور پہ جو ہماری انڈسٹری آپ کو پتہ ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اور ریل اسٹیٹ، تو ہماری خواہش یہ تھی کہ چونکہ پاکستان اور کراچی میں اور پورے پاکستان میں اس وقت ڈیمانڈ کے لحاظ سے کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے کہ اگر اس کے اوپر فارن انویسٹمنٹ آئے، اور خاص طور پہ سعودی عرب جیسے ممالک جو پاکستان سے جن کے تعلقات ہمیشہ بہت اچھے رہے، اور اس سے پہلے بھی وہ ہمیشہ مختلف معاملات اور حالات میں ہمارے ساتھ مدد بھی کرتے رہے اور پاکستان کی اکنامی کو سپورٹ اور سہارا بھی دیتے رہے. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ پہلا انیشیٹو ہے جو ان کی طرف سے انہوں نے لیا ہے کہ وہ ایک باقاعدہ انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گزشتہ یعنی کہ سپتمبر میں جو ہمارا ایک ان کے ساتھ معاہدہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یہ اسی کے ہی اثرات ہیں، اور اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر نے بہت زیادہ اچھا رول پلے کیا، اور انہوں نے پاکستان میں ان کے لیے انویسٹمنٹ کا رجحان پیدا کیا. آپ لوگ نے MOU ہمارا MOU ہاں جی یہ کراچی کے لیے نہیں یہ ظاہر ہے کہ ہماری انڈسٹری آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ایسوسیشن ہے وہ پورے پاکستان کی ہے، اور ہم نے پورے پاکستان لیول کے لیے ان کے ساتھ جو ہے نا اس معاہدے کو اور اس یادداشت کو ہم نے جو ہے دستخط کیے. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ان کے یہاں جا کے کہ ان کے یہاں ہم کیسے اس کام کو جو ہے نا کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو ہم پاکستان میں لا کے اور کس طرح میں شہر بھی آباد ہونے والا ہے. جی اس پہ بھی ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے. ان کی خواہش ہے کہ ہم وہاں بھی کام کریں، بائیلیٹرل چاہتے ہیں کہ وہ بھی ادھر آ کے کام کریں اور ہم ان کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہی جو سوچ ہے نا وہ بڑی اچھی ہوتی ہے کہ جس میں بائیلیٹرل بزنس پروموٹ کیا جائے. تو وہ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں اور ہم بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ نہیں ظاہر ہے کہ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے، پروجیکٹس ٹو پروجیکٹس ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے پاس جو ہاؤسنگ کا شارٹ فال ہے، اور خاص طور پہ افورڈیبل ہاؤسنگ کا، اب یہ سائز اتنا بڑا ہے کہ سمجھ لیں کہ یہ سائز بلینز اور ٹریلینز کا سائز ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ماشاءاللہ کوئی 24-25 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس کے اور 2% کے لحاظ سے سالانہ اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے حالات اگر فارن انویسٹمنٹ آتی ہے تو یہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اور اس میں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر وہ پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری ریل اسٹیٹ بزنس میں پیسے کو لے کر آئیں گے، فارن انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، تو یہ بہت پروفیٹیبل بزنس بھی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ امید رکھتے ہیں کہ MOU ہمارے یہاں ہوتا ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جو مفاہماتی یادداشت ہوتا ہے، یہ ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں بہت یہ لاکھوں کی تعداد میں MOU سائن کر لیے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ جو ہے وہ 1-2 پہ ہی ہوتا ہے. دیکھیں یہ بہت ایک سنجیدہ عمل ہے، اور کسی بھی کام کا آغاز ہے. یعنی کہ جب آپ کسی بھی کام کو شروع کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کچھ اسی طرح کے ڈاکومنٹ سائن کرتے ہیں کہ آپ کو ان کو پتا ہو کہ آپ اپلیکیبل ہوگا. امید نہیں، میں بلکہ امید سے بھی آگے بڑھ کے میں اس کو یقین کی طرح دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. اس سے چلے جی. سردار صاحب ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے اور سندھ میں موجود ہے. پاکستان مسلم لیگ کا سندھ کے اندر کیا کردار ہے؟ بہت ہلکا کردار نظر آتا ہے ہمیں، کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. دیکھیں اوورآل اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون وفاق کی ایک بڑی جماعت ہے، اور سندھ چونکہ ہمارا کولیشن چل رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو یہاں سے جو بھی ہمیں ہیلپ آؤٹ چاہیے ہوتی ہے پولیٹیکلی فیڈرل کے اندر، اسلام آباد کے اندر، وہ ہمیں MQM کے ساتھ بھی ہمارا الحاق ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے. تو فیڈرل کے اندر جو ہمیں اونچ نیچ یا جو بھی کمی پیشی ہوتی ہے اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، وہ ہمیں وہاں سے اپنے دوستوں سے مل جاتی ہے. باقی پولیٹیکلی ابھی اس طرح سے پراپر سرگرمیاں شروع ہوئی نہیں ہیں جیسے پہلے اپوزیشن میں تھی. حکومت آنے کے بعد سے تھوڑا سا یہ ہوا ہے، ورنہ جب تک ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت تک ہماری سندھ کے اندر بڑی ایکٹیویٹیز چلتی رہی ہیں اور ہوتی رہی ہیں. اب جب آپ کو پتہ ہے حکومت میں
پارٹی آ جاتی ہے اس کے بعد پھر تھوڑی سی ملک اسٹیبل کرنے کی طرف جو ہے نا توجہ ہوتی ہے, سیاسی معاملات کی طرف پھر کم توجہ ہوتی ہے. اس ٹائم جیسے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اوور آل ملک کو بہتر سندھ میں لے کے جا رہے ہیں, ان کی توجہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اچھا, پرائم منسٹر صاحب کی زیادہ تر دورے جو ہے بیرون ملکی ہوتے ہیں جی, اور میرے خیال میں سندھ میں تو میرے خیال ہے کہ کب سے نہیں آیا, نہیں تقریباً یہ ایک ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے, ایک ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے. غیر ملکی دورہ زیادہ رہتا ہے, 2-3 دورے صوبوں میں دورہ کم رہتا ہے. بیسیکلی ابھی ملک کے حالات اس طرح سے چل رہے ہیں کہ آپ جب پاکستان اور انڈیا کی جو یہ وار ہوئی ہے اس کے بعد سے پاکستان پوری دنیا میں ایک سب کی آنکھ کا ایک تارا بن چکا ہے. پاکستان کو وہ فرسٹ ٹائم وہ عزت اور وہ شرف ملا ہے, توقیر ملی ہے پوری دنیا میں, نہ صرف مسلم کنٹریز کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر. پاکستان کو ڈپلومیٹک فورم پر بھی, سفارتی, تجارتی, ہر محاذ پہ پاکستان کو بہترین کامیابی ملی ہے. اور اس ٹائم پاکستان کی جو ٹیم لیڈ کر رہی ہے, جو لے کے چل رہی ہے, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر, وہ اس ٹائم بیسٹ پرفارمنس دے رہے ہیں, سب سے بیسٹ. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا, ہم کیا خبریں سن رہے تھے, پاکستان آج ڈیفالٹ ہوگا, کل ڈیفالٹ ہوگا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ملک ہم سے بات نہیں کر رہا, فلاں ہماری کال اٹینڈ نہیں کر رہا, فلاں ہمارے میسیجز نہیں سین کر رہا. تو آج الحمدللہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں, وہ ڈیفالٹ رسک ختم ہو گیا. ابھی یہ آپ نے فچ کی ایک رپورٹ آئی ہوگی, پاکستان اس میں سیکنڈ نمبر پر ہے, ترکی ہے, اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پاکستان ہے کہ جو ڈیفالٹ رسک جو ہے نا وہ اس کا مائنس میں چلا گیا ہے پاکستان. یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ فوراً انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے اندر. نہیں آ نہیں رہی ہے, نہیں آ رہی ہے. آج یہ جو سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے, آپ آج ان کے جو پرنس کے الفاظ تھے وہ پتہ کیا تھے, اس نے کہا ہم یہاں پہ صرف تجارت کرنے نہیں آئے بلکہ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے دکھ درد کو سمجھنے آئے ہیں, ان کی جو یہاں پہ مشکلات ہیں, جن چیزوں میں وہ گرے ہوئے ہیں, ان کو ان چیزوں سے نکالنے آئے ہیں. انہوں نے ایک اعلان اور کیا ہے کہ آنے والے 4 سالوں میں ہم پاکستان کے 10 لاکھ گھرانوں تک پہنچیں گے, ان کو بزنس دیں گے, ان کو نوکریاں دیں گے, ان کو کاروبار دیں گے. اسی طرح انہوں نے ایک اور کہا کہ اب تجارت مدینہ سے نکل کے پاکستان میں آ رہی ہے, میڈ ان مدینہ تجارت, اب یہ تجارت پاکستان میں آ رہی ہے. آج اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے میڈم چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ جو میٹنگز کی ہیں, جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں, اس کے اندر ایگریکلچر ہے, ہمارا آئی ٹی ہے, انفراسٹرکچر ہے, اس کے اندر انہوں نے بڑی ساری چیزوں میں بڑے انٹرسٹ شو کی ہے. وہ پاکستان کے ساتھ فرسٹ ٹائم. دیکھیں یہ میاں شہباز شریف کا ایک ویژن تھا, بالکل صحیح. ویژن یہ تھا کہ پاکستان کو بیک نہیں, پاکستان کو امداد نہیں, پاکستان کے ساتھ تجارت کریں, ٹریڈ چاہیے پاکستان کو. یہ پرائم منسٹر کا ویژن تھا اور الحمدللہ اس ویژن پہ ہماری پوری پارٹی, حکومت, پاکستان سب اس ٹائم اسی ٹریڈ پہ ہی ہم چلتے ہیں آگے. تو میرے ساتھ ثاقب فیاض منگو صاحب, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ثاقب صاحب السلام علیکم. ثاقب صاحب میری آواز سن سکتے ہیں؟ ثاقب صاحب, ثاقب فیاض صاحب میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی میری آواز آ رہی ہے سر ثاقب صاحب؟ جی گفتگو تھوڑا سا آگے بڑھا ہے, میرے خیال پہ لائن کا کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو رہی ہے. آپ کیا کہیں گے افضل حمید صاحب, یہ جو ہمارے سردار صاحب کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ایک ویژن تو ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آشاریہ اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی, اب آپ یہ دیکھیں 1 ہفتے سے نیچے جا رہی ہے, 5 دن سے اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے, سونے کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ڈالر اسٹیبل ہے 281 روپے 282 روپے, ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے, لیکن بات ہوتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے ترقی. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جب تک آپ ایک لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے نا, اس وقت بہت اچھا ہے کہ ہمیں ایڈوانٹیج ہوا, امریکہ نے جو ٹیرف دوسرے ممالک کے لیے اس میں ان کو بڑھایا جو ہمارے اطراف کے ممالک ہیں, اور پاکستان کا وہ ٹیرف کم کیا, اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوا, اور آگے بھی پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ بہت بہتری کی طرف نظر آ رہی ہے. اور لیکن فیصلے جو ہے نا ہمیں جلدی کرنے پڑیں گے, اور ہمیں مستحکم اپنی معیشت کو رکھنے کے لیے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسا ہم ابھی گفتگو کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے کہ فورن انویسٹمنٹ لانا اور فورن انویسٹر کا آنا. اب جب یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں تو فورن انویسٹر جو ہے نا سب سے پہلے انفراسٹرکچر دیکھتا ہے کہ جس ملک میں وہ آ رہا ہے اس
ہم بھی اگر کہیں جب باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں. دیکھیے جی انفراسٹرکچر کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ حکومت جو ہے ہماری موجودہ حکومت اس میں ایک بڑی بات ہے, آپ فورن جو انویسٹرز آتے ہیں ان کے لیے تو آپ سارے چیزیں جو ہے وہ ون ونڈو ایپریشن کر دیتے ہیں. اب جیسے ترکی کے ابھی سرمایہ کاروں کو 100 ایکڑ زمین کی انہوں نے پیشکش کی ہے سندھ میں, تو کہنے کا مقصد ہے کہ لوکل والوں کو کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ تو بات ملاقات ہوتی ہے لوکل والوں کو اگر میں اگر اپنی انڈسٹری کی بات کروں تو ہماری انڈسٹری نے اور آباد نے تو گورنمنٹ سے 10,000 ایکڑ زمین مانگی ہے, اور اس کا مقصد صرف کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک افورڈیبل ہاؤسنگ کے ذریعے ریونیو جنریٹ کرنا اور ایک الائڈ انڈسٹری کو چلانا. ثاقب صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہے. سر ثاقب فیاض مقبول صاحب, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے مجھے. تھینک یو کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. مجھے یہ بتائیے ثاقب صاحب کہ آپ تو سینئر نائب صدر ہیں پاکستان فیڈریشن کے, تو مجھے یہ ہے کہ آج سعودی وفد آیا ہوا ہے پاکستان کے اندر, اس میں آپ لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. کس سیکٹر میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی جو ہے سعودی جو وفد ہے اس کی انٹرسٹڈ ہے؟ دیکھیں ہماری جو ہے وہ ایک دن پہلے جو ہے جو پرنس المنصور جو جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین ہیں جی وہ ادھر تشریف لائے, اور پورا دن وہ یہاں پر ہی پہلے انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس میں ہم سے ملاقات کی, پھر گورنر ہاؤس, اور پھر 1 to 1 ہمارے سے PCCI کے وقت کی ان کی ملاقات ہوئی. اس میں جو وہ سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں وہ ادھر کوئی ڈیولپمنٹ کی, جو کوئی بھی ٹورزم میں, ریسورٹس میں, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں وہ لوگ جو ہیں ادھر لینڈ لے کے اس کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا سائن ہے کہ سعودی عرب جو ہے اب وہ انٹرسٹ لے رہا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے, اور خاص طور پہ جو ہم لوگ کئی دفعہ حکومت کو بھی یہ باور کرا چکے ہیں کہ ٹورزم انڈسٹری جو ہماری ہے, ہماری جو ٹورزم جو ہمارے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں اس میں اگر گورنمنٹ انویسٹمنٹ کرے یا کوئی ایسی ترتیب ہو کہ فورن انویسٹمنٹ ادھر آئے تو میرے خیال میں ہماری یہ اکنامی کے لیے بہت بہتر ہے. تو اب نہیں مجھے ثاقب صاحب ایک بات بتا دیجیے, مجھے یہ بتائیے کہ سارے آشاریہ درست نظر آتے ہیں ہمیں. اسٹاک مارکیٹ ابھی 5 دن سے نیچے جا رہی ہے, سونے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں, ڈالر کے ریٹ مستحکم ہے, سب کچھ صحیح ہے, آپ کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے, جے جے کار ہو رہی ہے, لیکن ہمیں ترقی نظر نہیں آ رہی ہے. فورن انویسٹمنٹ کہاں آ رہا ہے؟ یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں, ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, ایم او یو کے بعد ہی فورن انویسٹمنٹ آتی ہے. لیکن یہ بھی بات آپ کی صحیح ہے کہ جس طرح ایف ڈی آئی ہونی چاہیے تھی, یا اس رفتار سے یہاں پر جو ہیں وفد آ رہے ہیں, اور جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ فورن انویسٹمنٹ ابھی تک آ جانی چاہیے تھی, وہ تو اس طرح سے نہیں آئی. لیکن یہ جو خاص طور پہ میں آپ کو اس کا بالکل آپ کو میں یہ شورٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہم لوگوں کی جب ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے وقت سے, تو یہ لوگ بہت انٹرسٹڈ تھے کہ یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کریں. اور خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں اور ٹورزم میں کوئی ریسورٹس یا انہوں نے ماضی میں ایک وعدہ کیا تھا ریفائنری کا کہ $10 ارب کی ریفائنری لگوائیں گے بلوچستان میں, اس حوالے سے کیا ہوا؟ جی وہ بات ہوئی تھی, بلکہ ہم نے ان کو ایک تجویز یہ دی کہ آپ جو چائنا کو جو آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہ وایا ایران ہوتا ہے, تو اگر ایک ریفائنری جو ہے ادھر ہی پاکستان میں اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کر لیں اور یہاں سے پھر چائنا میں جو آپ کا جو آئل ہے وہ ادھر سے ایکسپورٹ ہو جائے, تو آپ کی بھی کاسٹ بھی بہت کم آئے گی, اور جو ایک وہ جو ٹرانسپورٹیشن کے جو وقت ہے وہ بھی بچے گا. جی تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی, اور انہوں نے یہ اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر بھی غور کرتے ہیں. اور لیکن جو یہ پہلے انہوں نے جو ایک وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر ریفائنری آئے گی, ابھی تک تو
اس پر تو عمل نہیں ہوا، لیکن ابھی جو ہے یہ خاص طور پہ جو یہ وفد آیا تھا یہ لوگ انٹرسٹڈ تھے اور بہت میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایم او یو زیادہ سائن ہوتے ہیں، اپلیکیبل نہیں ہوتا کوئی بھی کام. تو سوال ہے کہ جب ماضی میں بھی انہوں نے ایک وعدہ کیا $10 ارب کے آپ کی ریفائنری لگائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا، اس پہ بھی ایم آئی یو سائن ہوا تھا، آج بھی ایم آئی یو سائن ہو رہے ہیں. تو بات یہ ہے نا کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بعد کچھ برف پگلی ہے. یہ سعودی عرب وہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان میں زیادہ ترجیح دے رہا ہے. میں یہی بول رہا ہوں کہ جب سے ہمارا یہ اسٹریٹجیکل ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودیہ کے، جو اب جو یہ وفد آیا ہے اس کی باڈی لینگویج بہت پازیٹیو تھی، اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ بہت سارے بزنس مین جو ادھر کے بہت بڑے انڈسٹریز اور بہت بڑی کمپنیز ادھر کی جو تھیں، جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز تھیں، وہ ادھر آئی ہوئی تھی، اور وہ لوگ انٹرسٹڈ تھے کہ ہم لوگ کس طرح ادھر انویسٹمنٹ کریں. اور وہ خاص طور پہ پورے پاکستان میں وہ پہلے اسلام آباد گئے ہیں، پھر وہ ادھر سندھ میں آئے ہیں، اور آج تو یہ پنجاب میں تھے. آج مریم نواز صاحب سے ملاقات. جی آج وہ آپ مطمئن ہیں ایسے فیڈریشن کے سی ناصر ہونے کے ناطے، اس لیے کہ آپ لوگ نیچرلی تو جب ہماری 1-to-1 میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں ان کی جو باڈی لینگویج تھی، میں پھر کہوں گا بہت پازیٹیو تھی، اور ایک لگ رہا تھا کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں. جو اس قسم کی ان کی انکوائریز تھیں اور جو ان کی سوالات تھے، اس سے ایک سیریسنس ظاہر ہوتی تھی کہ وہ واقعی میں ادھر کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے، ہماری گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہم کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم کس طرح ان کو ادھر راغب کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اور وہ ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو میرے خیال میں اب آگے ہمارا کام شروع ہوتا ہے. اس میں ہم بزنس مین بھی اور ساتھ گورنمنٹ بھی، کہ وہ اس طرح ان کو سندھ گورنمنٹ نے ان کو سندھ اکنامک زون میں انویسٹمنٹ کی دعوت دی ہے، تو اس حوالے سے کچھ ہے آپ کے پاس تفصیلات؟ جی دیکھیں، ایک تو انہوں نے ابھی سندھ اکنامک زون میں انہوں نے یہاں پر دعوت ان کو دی ہے. ادھر جب گئے گورنر ہاؤس گئے تو گورنر ہاؤس میں انہوں نے ایک وہاں پر ایک ان کو پریزنٹیشن دی کہ جو ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ جو ورلڈ وائڈ پاکستان کروانے جا رہا ہے، تو انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اب یہ کرکٹ جو ہے وہ شارجہ میں نہیں، وہ سعودیہ میں ہوگا، اور آپ لوگ ادھر یہ لے کر آئیں اور پورے جتنا بھی ساری انویسٹمنٹ ہوگی وہ کریں گے. تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی جو میں آپ کو ایک ساتھ نہیں بتا سکتا ہوں یہ، لیکن بہت ساری چیزیں، بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں کہ اس سے یہ وہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ ادھر انٹرسٹڈ ہیں اور وہ کریں گے. تھینک یو ثاقب فیاض منگو صاحب، آپ نے تفصیل سے بتایا. بات یہ کہ بہرحال امید تو رکھنی چاہیے، اور پاکستان گزشتہ 77-78 برس سے جو ہے اپنے مسلمان انہی عرب ممالک پہ بھروسہ بھی کرتا ہے اور ان سے امید بھی رکھتا ہے. لیکن میں وقفے پہ جانا مجھے، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ سعودی عرب نے $100 ارب انڈیا میں انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے. اب وہ $100 ارب وہ انڈیا میں انویسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کا کچھ نہیں پتا، لیکن اس پہ ہم گفتگو کریں گے. لیکن چھوٹے سے وقفہ لوں گا، وقفے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تو پروگرام آج کی بات میں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام آج کی بات میں ہم نے جو وقفے سے جانے سے قبل جو ہم نے گفتگو کی، وہ گفتگو یقینی طور پہ جو ہے ملک کے لیے ہمارے بہت ہی اچھا جو ہے وہ لگ رہا ہے. افضل حمید صاحب اور ہمارے جناب سردار صاحب نے جو گفتگو کی، یقینی طور پہ اس میں ہمیں ویژن بھی نظر آتا ہے. پھر ثاقب فیاض منگو جو FCCI کے سینئر صدر تھے، انہوں نے باتیں کی. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کار بہت آتے ہیں، فورن انویسٹمنٹ جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے FID وہ نہیں ہوتی. وہ زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا جناب کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھ دیے، وہاں سے انٹرسٹ کھاتے رہے، اس کے بعد یا زیادہ آگے اسٹاک مارکیٹ میں. لیکن اسٹاک مارکیٹ بھی 5 دن سے مائنس پہ جاری ہے. سعودی وفد آیا، آج انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے گفتگو کی، ان کی ملاقات کی. تو میرے خیال میں جو ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا روکتے ہوئے میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب اس وقت جو ہے وہ ملک محمد وحید صاحب. ملک محمد وحید صاحب جو ہیں یہ ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب ہیں اور پارلیمانی سیکرٹری برائے اوقاف و مذہبی امور بھی ہیں. تو وہ میرے ساتھ لائن پر موجود ہے، میں تھوڑی سی ان سے گفتگو کر لوں، پھر اس کے بعد اپنے اسٹوڈیو کے مہمان کی طرف چلوں گا. ملک صاحب
آج مریم نواز صاحب نے سعودی بزنس کے اعلیٰ سطحی وفد سے ملاقات کی، کیا باتیں ہوئیں اور کیا وعدے وعید ہوئے؟ سر بات یہ ہے کہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان جس طرح پیچھے جا رہا تھا، ڈیفالٹ ہونے کی افواہیں تھیں، عمران خان کی بے بسی جو شو کر رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا ہے، وہ بارہا گفتگو اپنا مختلف چینل کے ذریعے کر چکے تھے کہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ وہ بننے نہیں جا رہا تھا، اس کو بنایا جا رہا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ 16 ماہ کی جو خاک اپنے سر میں ڈالی، اور اس وقت میں جب کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں تھا، ہم نے اپنا سارا گناہ جو ہے اپنی جھولی میں ڈالا اور بہت بڑا اپنی پارٹی کے لیے رسک لیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اس نے میاں نواز شریف کی پارٹی سے کوئی کام لینا تھا، اور وہ کام اب لینا شروع ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی نگاہ ملک صاحب ٹائم تھوڑا محدود ہے، ہو، میرے خیال پورا پاکستان جانتا ہے کہ میاں شہباز شریف یا مسلم نون جس طرح کامیابی سے، مجھے ٹو دی پوائنٹ پہ آ جائے کہ آج جو انویسٹمنٹ کی بات ہوئی مریم نواز صاحبہ سے، اسی طرف آ رہا ہوں۔ آج جو ڈیلیگیشن تھا اس کے ساتھ بیٹھ کر ایگریکلچر کے متعلق، تجارت کے متعلق، سفارتی معاملات کے متعلق ہر شعبے پہ بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی صرف سعودیہ ہمارے یہاں آ کر صرف وہ تجارت ہی نہیں کرنا چاہتا، ہماری اب مدد بھی کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنی وہ تگ و دور کرے گا، اور اپنی انشاءاللہ تعالی وہ تمام تر اپنا جو چیزیں بروئے کار لائے گا جو اس پاکستان کو ہر گھر کو اس کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند لاکھ گھروں کو وہ اٹھانے کے لیے بھی وہ انشاءاللہ تعالی ایک میکنزم بنائیں گے، اس میکنزم کے تحت جو ہے وہ کاروبار دیں گے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو میاں محمد نواز شریف کے انشاءاللہ تعالی جھنڈے تلے جو ہے، وہ میاں شہباز شریف ہو یا مریم نواز صاحبہ ہو، ان کی انیشیٹو ہو۔ آج سعودی وفد نے سرمایہ کاری میں کہاں سرمایہ کاری کا وعدہ کیا اور یا کرنے کی مطلب پیشش کی پنجاب حکومت نے؟ جی بالکل، ایگریکلچر کے بارے میں اپنا جو ہے وہ ایگریکلچر میں مطلب کیا ان کو زمینیں دیں گے کہ وہ ٹھیکے پہ، کیا وہاں پر وہ کیا کریں گے ایگریکلچر میں؟ وہ ابھی دیکھتے ہیں نا، آگے بات بڑھے گی، ایم او یو پر سائن ہوں گے، پھر ہم اس کو ایک ترتیب دیں گے، پھر اس کے مطابق اپنا جو ہے وہ چلیں گے۔ ابھی میرے بھائی نے یہاں پر بات کی نا کہ وہ اسٹیٹ بینک میں جو اپنا تجارت کرنے آتے ہیں، اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ان کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، جو ملک کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، تو اب ہر ایم پی، ہر ایم این اے اس خواہش پر کہ ہم نے پاکستان کے لیے اب کچھ کر گزرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ صرف سعودیہ ہی نہیں، اب دوسرے مسلم ممالک بھی جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم مل جل کر اپنے۔ مجھے یہ بتائیں، مسلم لیگ نون وفاق کی پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی جماعت بھی ہے۔ اب یہ جو ایک لفظی گولہ باری چل رہی تھی سندھ اور پنجاب کے درمیان، تو اس میں کچھ رکاوٹ آئی ہے یا ابھی بھی کچھ؟ سر آپ کو پتا، اگر ایک خاندان بھی اکٹھا ہونا تو تھوڑی بہت جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے، ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی رہتی ہے، تو بعد میں یہ موسیقی ختم بھی ہو جاتی ہے اور اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب ختم ہو گئی نا؟ اب ختم ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحب جو صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، اچھا کام کر رہی، تو انہوں نے دیکھیے گا ہاں، ہم آپ یقین کریں گے، ہم نے یہ دیکھا ہے ان کو، جس طرح شہباز صاحب جو ہے 4 گھنٹے کی نیند لے رہے تھے، مریم صاحبہ اسی طرح 4 گھنٹے کی نیند لے کر صبح 7 بجے ایکٹیو ہوتی ہیں، اور آپ یقین کریں میں لاہور سے ہوں، ہر وقت ان کے قافلے میں میرے ساتھ میرے ساتھ جو ہے آپ ہی کے مسلم نون کے جو نوجوان قیادت ہے، یعنی کہ سردار محمد سہیل صاحب جو صدر ہے MSF PMLN کے، وہ بھی موجود ہیں، یہیں پہ موجود، آپ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ آباد کے جو ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپرز ہیں، ان کے سینئر نائب صدر افضل حمید صاحب بھی ہیں۔ جی پنجاب میں کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ کی اپنی کیا؟ میں نے سنا کہ سعودی عرب کی پراپرٹی کی طرف یا اسٹیٹ کی طرف، کنسٹرکشن کی طرف بھی ان کی زیادہ توجہ ہے، تو پنجاب میں کیا اس حوالے سے کوئی ہوا ہے کہ وہ جو آپ لوگ ایک شہر بنا رہے تھے نا، آپ کے کیا کہتے ہیں؟ میں اسی کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ پہلے انڈے کا معاملہ ہوا تھا،
جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو حمزہ صاحب کا نام لگتا تھا کہ جی انڈے کا اور مرغی کا ریٹ جو ہے وہ حمزہ صاحب نکالتے ہیں جی. تو بعد میں کچھ بھی نہ انڈے کا ریٹ نکلا نہ مرغی کا ریٹ نکلا. پتا چلا کہ ان کا تو اس کاروبار سے تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے. اب ظاہر ہے اپنا پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے اس طرح کی بوندا باندی ہوتی ہے. پھر چلے اچھا, اللہ کرے کہ آپ کو کامیابی دی. تھینک یو ملک محمد وحید صاحب. یہ تھے ممبر صوبہ اسمبلی پنجاب, پارلیمانی سیکرٹری برائے اوقاف و وزیر امور. ان کی گفتگو سے نہیں میرا آواز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دے آر ویری ہیپی. اور ان کے اندر جو ہے کوئی جو مریم نواز صاحبہ جو کام کیا ہے وہ اس کی جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو کہ جناب علی کی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے, خوشی کا اظہار ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے افضل صاحب؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ اور ایسے سیکٹر ہیں جس میں ان کی بہت زیادہ دلچسپی نظر بھی آتی ہے. ایک تو انرجی سیکٹر ہے, ہاں, اور ساتھ ساتھ بالکل انرجی ہے, سیمنٹ سیکٹر پہ بھی ان کی توجہ ہے. جی ہاں, اور جو انہوں نے ایگریکلچر کی ابھی آپ کے مہمان نے بات کی ہے تو وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے, کیونکہ ایگریکلچر جو ہے نا پاکستان کی نمبر 1 سمجھ لیں زراعت ڈپینڈ کرتا ہے. صرف کمی کس بات کی؟ کمی اس بات کی ہے کہ وہ اس وقت جو ایڈوانس ایگریکلچر جو ہو رہا ہے, جو ماڈرن ایگریکلچر ہو رہا ہے, اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے کیا نا شہباز شریف نے کیا نا کہ آپ کے جو لوگوں کو بھیجا انہوں نے چین تربیت کے لیے, ایگریکلچر میں تربیت کے لیے انہوں نے چین بھیجا نا, تو اس کا مطلب یہ اچھی چیز ہے. لیکن تربیت کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے. تو اگر ہم ان کو اس طرف لے کے آ سکتے ہیں تو یہ ایگریکلچر جو ہے میں اگر وہ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں تو اس میں پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. اور انرجی آپ نے سنا ہوگا کہ الیکٹرک میں بھی انہوں نے دلچسپی لی ہے, اور میجر شیئر کے الیکٹرک کا میجر شیئر بھی لینے کے لیے وہ جا رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اس طرح کے جو یہ سیکٹرز ہیں نا یہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں, یہ تمام سیکٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں, انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر ان سیکٹرز میں, اور خاص طور پر جیسے میں نے ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کا بتایا, ان سیکٹرز میں, اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا, آپ نے مہمان نے کہا کہ وہ ڈیولپمنٹ یعنی کہ ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں, ظاہر ہے ان کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو ان کو پروفیٹیبلٹی اور انویسٹمنٹ کے رجحانات پیدا کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے. اب اس میں صرف ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے, اگر اس کام کو ہم اپنے طریقے سے پورا کر لیں. اور اس میں ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت صوبوں کو بھی چاہیے کہ صوبے اپنی اسٹریٹجی بنائیں, اپنی پلاننگ کریں, اور جو زیادہ اچھی پلاننگ کرے گا انویسٹمنٹ کا رجحان اس طرف پیدا ہوگا. انٹرو میں جیسے کہا بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک صرف صوبہ سندھ اور ایک پنجاب تھوڑا آپ کے اسٹیبل صوبے ہیں, باقی بلوچستان کی حالت دیکھ لیں, کے پی کی حالت دیکھ لیں. اب میں آپ کو کہتا ہوں دیکھیں بلوچستان اور کے پی کے 2 ایسے صوبے ہیں جہاں پہ مائننگ کی بہت اپرچونیٹیز ہیں, اور وہ مائننگ کی طرف بھی رجحان رکھتے ہیں. تو اگر ان ہر صوبے کی اپنی, اور پھر ہمیں دیکھیں ایک کلیکٹیو ایفرٹس کی بھی ضرورت ہے. کلیکٹیو ایفرٹس کیا ہے کہ بزنس کمیونٹی, حکومتیں اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے ادارے, اگر ہم یہ مل کے اسٹریٹجی بنائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ انویسٹمنٹ آنے سے کوئی روک سکے. جی جناب کیا کہیں گے سردار صاحب, آپ بڑے خاموش بیٹھے, آپ کے لیڈر دیکھیں جیسے انہوں نے بات کی انویسٹمنٹ کی مائننگ کی بلوچستان کے اندر, تو دسمبر کے اندر 1.5 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو سعودی اور امریکہ جو ہے, جی ریکارڈنگ کی بات کر رہا ہوں, اس کی فرسٹ انسٹالمنٹ انشاءاللہ ہونے والی ہے. تو جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا, ایم او یوز تو سائن ہو رہے ہیں, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا, تو وہ امپلیمنٹیشن ابھی آئے گا. ابھی دیکھیں ابھی ہم نے تو بڑی مشکل سے ڈیفالٹ سے نکالا ہے, نظر نہیں آ رہا نا, ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا, ہمیں تو صرف سڑکوں پہ گاڑیاں نہیں نظر آ رہی. تو یہ بھی تو دیکھیں کیا ہے آج پنجاب میں, اب زراعت کی جو بات کر رہے ہیں وہ پنجاب ابھی ہائی ٹیک میکنائزیشن پروگرام کی طرف جا رہا ہے, جدید مشینری وہاں پہ لائی گئی ہے. پنجاب ہر وہ چیز نہیں کر رہا ہے تاکہ اس کو دیکھ کے باقی صوبے سیکھیں, وہ بھی کچھ آگے کرنے کی جستجو کریں, ان کے اندر بھی کچھ بیداری پیدا ہو. ہم پنجاب کے اندر اسی طرح جیسے مریم نواز ابھی کر رہی ہیں, ٹرانسپورٹیشن انہوں نے پنجاب کی بہت بہتر کر دی, انفراسٹرکچر بہتر کر دیا. روڈ تو خیر پہلے سے ہی ہر بندہ کہتا تھا کہ جی جیسے ہی آپ صادقہ آباد کراس کریں پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں روڈز کا اور سندھ کے اس میں فرق آ جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک تھوڑی اینڈ کر دو موٹر وے کے حوالے سے نا, آپ پنجاب میں جائیں گے نا تو آپ کو پنجاب میں صرف نظر آئے گا پنڈی اور اسلام آباد ہی آپ کو ترقی یافتہ نظر آئیں گے. باقی جنوبی پنجاب چلے جائیں, جنوبی پنجاب میں کیا صورت ہے؟ میں ابھی پنجاب سے ابھی تو سیلاب آ گیا, سیلاب کی سے پہلے بھی آپ ملتان جائیں, ملتان میں ٹرانسپورٹیشن اس کراچی سے بہتر ہے. آپ باولپور جائیں, آپ سر باولپور جائیں, باولپور میں آپ کے کراچی سے بہتر ٹرانسپورٹیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں وہاں وہ میٹرو کی نہیں, وہ کس نے بنائی ہے؟
मुस्लिम लीग ने बनाई। जी जी नहीं भाई, मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आप जनूबी पंजाब की हालत आके देखें इस वक्त कराची के अंदर, अगर आप कराची के अंदर बात, आप कराची के अंदर बात करें तो सबसे पहले आपको केपी के बंदे नजर आएंगे, उसके बाद रहीम यार खान के नजर आएंगे कराची के अंदर। कराची के अंदर देखिए वो तो रोजगार, क्योंकि कराची एक हब है। बिलाल साहब एक मिनट है, लेकिन पंजाब, आपने जनूबी पंजाब को आपने तरक्की नहीं दी। नहीं ऐसा नहीं है, देखें वहाँ इक्वली सारे, चाहे जनूबी पंजाब हो या जो भी अजला है, हाँ। सबको इक्वली अब देखा जा रहा है। अब देखा जा रहा है ना, लाहौर क्योंकि लाहौर एक हब है, पूरे पंजाब में सिर्फ लाहौर है, एक पिंडी है। आप देखें ना, अब जैसे कराची हब है, वो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, लेकिन कराची की हालत क्या कर दी है। तो मैं आपसे लोग पहले कराची की बात किया करते थे, लेकिन अब हर शख्स लाहौर की बात करता है, लाहौर की जाके मिसालें दे रहा है। आप ये देखें ना, ये जो थोड़ा सा मामला चला है, जो पीपल्स पार्टी पे तनकीद की जाती रही है, सरदार साहब मेरी बात सिर्फ ये थी कि सरदार साहब मेरी बात सुनने की कोशिश करें कि ये एक इल्जाम है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, वो चूंकि पंजाब लाहौर से बिलोंग करते हैं, लाहौर से बिलोंग कर, उनका सारा जो मतवा नजर होता है लाहौर की तरक्की होती है। नहीं ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत। आप लाहौर में भी, आप लाहौर की मज़ाफ़ात में चले जाएं। मुझे ये बताएं, क्या सिर्फ लाहौर की सीटों से हुकूमत बनती है? नहीं बनती, पूरे पंजाब से वोट पड़ता है पीएमएलएन को। बिल्कुल पड़ता है। पंजाब में वोट इस टाइम कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया जा रहा है। पंजाब में वोटो जिंदा नहीं है सर, मेरी बात सुने। पंजाब मैं माजरत के साथ कह दूं कि जिस तरह सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई अपोजिशन नहीं है, इस तरह पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन नहीं है। नहीं, आप देखें वो कमजोर अपोजिशन आया। उस्मान बुज़दार ने डेवलप पंजाब की क्या हालत कर दी थी। मैं उस्मान बुज़दार के दौर में ही पंजाब गया हूं, हर तरफ लाहौर की हालत ऐसी थी कि कचरे के ढेर। कराची बना दिया था, यकीन करें, लाहौर को दोबारा से। यार इस तरह तो ना कह रहे ना कि कराची बना दिया तो नहीं, हकीकत है ना, अब कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की तरह जो है पोर्ट भी जो है लाहौर चला जाए। नहीं, पोर्ट तो कराची में रहेगा। हम ये चाहते हैं, दावा किया था ना कि पोर्ट लाहौर का तबाह हो गया। हम ये चाहते हैं कि जो कराची का जो हक है वो इस पे लगे। वो कैसे लगेगा? आप यहां देखें, यहां पे बुनियादी सहूलत, एक पानी, बुनियादी सहूलत है इंसानी, आपको यहां पानी पीने का फराम नहीं मिल रहा। देखिए, सिंध हुकूमत का सबसे बड़ा इल्जाम है कि K4 जो पानी का जो सिलसिला था, उसमें वफाक ने जो इन्वेस्टमेंट की बात की थी, उन्होंने अपनी नहीं पूरी कर दी। अच्छा, मैं K4 की तरफ आता हूं। देखिए, K4 का जो मंसूबा था, बेसिकली वो पीछे झील से पानी लाके कराची के 5 पॉइंट्स पे वो नहर पहुंचानी थी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो सिंध गवर्नमेंट ने करनी थी, KMC ने करनी थी। जो विफाक का जो प्रोजेक्ट था या जो विफाक का जो भी फंड था, वो सारा कंप्लीट हो गया। आप अभी भी जाएं, जाके विजिट कर ले, वो तमाम सारी चीजें हो गई हैं। इनको 10 दफा फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप अपना जो सप्लाई का आपका निजाम है, आप वो हमसे शेयर करें, आप हमें बताएं, आप उस पर इंप्लीमेंटेशन करें। ये अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहे। 2 दफा इन्होंने प्लान बनाया, 2 दफा वो फेल हुआ इनका प्रोग्राम। ठीक है। इसी तरह ये जो हब कनाल है K4, तो इनकी नाअहली की वजह से अभी तक स्लो हुआ है। अगर वो, इनका इल्जाम यह है कि वफाक फंड नहीं देता, जो उसने वादे किए थे फंड नहीं दिए। जो 5 अरब रुपए का मंसूबा था, 25 अरब रुपए का हो गया। सिर्फ आगे आपने डिस्ट्रीब्यूशन उसकी करनी है। देखिए, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी दूसरी बात, आपने बलूचिस्तान को बेल आउट किया, पेट्रोल की कीमतें जो आपने बढ़ाई, उसके जो पैसे आए, आपने कहा कि जनाब यानी जो बचे नहीं बढ़ाई थी, वो बलूचिस्तान में बेल आउट किया। कराची वफाक, कराची अगर नहीं है तो 67% आपका रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट वफाक को थोड़ा सा बेल आउट करना चाहिए था ना कराची के लिए। विफाक ने हमेशा कराची को, PMLN की बात कर रहा हूं, मियां नवाज शरीफ जब भी है, उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी पे कराची को रखा है। क्या रखा? उनकी 25 अरब रुपए उन्होंने पिछली दफा अपनी टेन्योर में दिए, अभी 20 अरब रुपए दिए। देखें 27वीं तरमीम 15 अरब कराची के लिए, 5 अरब हैदराबाद के लिए। के बाद सूबे जब खुद मुख्तार हुए, आप ये देखें ना, आपका ग्रीन लाइन मेयर ने क्यों रोक दिया। इसके अलावा अभी सूबाई गवर्नमेंट ने खदशात का इजहार किया कि जी फेडरल जो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, उन पे फेडरल डायरेक्ट जो है ना इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और वो फंडिंग दे रहा है, वो ये रोक रहे हैं। सूबाई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि विफाक यहाँ पे इंटरफेयर करे। मैं थोड़ा सा अफजल साहब से भी पूछ लूं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे। थोड़ा आप पानी वानी पिए। तो मेरा कहना है मुझसे, अफजल साहब, K4 पर आपको भी पता है ना, सिंध गवर्नमेंट यही कहती है ना, वफाक ने पैसे नहीं दिए। ये कह रहे हैं कि जनाब सारे पैसे दे दिए। चूंकि मैं मतलब आज की सारी गुफ्तगू जो है ना, चूंकि हमारी जो डेलीगेशन आया तो उस तरफ थी, थोड़ा सा तो पॉइंट स्कोरिंग जो भी है, हम उस कराची को तरक्की देने के लिए तो मुख्तलिफ चीजें चाहिए ना। बिल्कुल, पानी है, बिजली है, सड़कें हैं। मैं आपकी बात आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, इस वक्त K4 को जो आप इस वक्त 73 अरब रुपए की जरूरत है, 73 बिलियन रुपए चाहिए। और उस जैसी 73 बिलियन रुपए लग जाएंगे तो K4 से पानी शहर को पहुंचना शुरू हो जाएगा। अभी कितने लगे मुझे नहीं मालूम अभी कितने लगे, लेकिन अभी जो जरूरत है वो 73 बिलियन की। कराची
دیکھیں بات وہی ہے کہ معذرت کے ساتھ کراچی جو ہے وہ پورے پاکستان کو تقریباً اراؤنڈ کوئی 54 سے 60% جو ہے نا وہ کما کے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، پورے پاکستان کو چلانے کے لیے، اور 90% سندھ کو جو ہے وہ دیتا ہے ریونیو جنریٹ کر کے پورے سندھ کو. صورتحال دیکھیں، میں بالکل بھی پوائنٹ سکورنگ یا پولیٹیکل گفتگو کی طرف نہیں جانا چاہتا. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ سعودی وفد ہے نا، آپ نے کہا کہ سعودی وفد انفراسٹرکچر دیکھتا ہے. بالکل، میں وہی فورن میں دیکھتا ہوں. آپ دیکھیں پنجاب کا فورن جو اسٹرکچر ہے وہ انفراسٹرکچر بہتر ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کراچی آتا ہے، وہ سندھ آتا ہے، یہاں انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں، تو ہو از دا ریسپانسبل؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، کراچی کا جو اس وقت حق بنتا ہے وہ 800 ارب روپے سالانہ کا ہے. جی، وہ 800 ارب روپے وہ ہیں جو طے ہیں، مطلب میں کوئی اضافی بات نہیں کر رہا ہوں. وفاق کی طرف سے نہیں، 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کی طرف سے جو کہ ہمیں آکٹرائی کی مد میں کراچی کو ملنا چاہیے، جو کہ پہلے سیلز ٹیکس نہیں مل رہے نا. جا کہاں رہے ہیں یہ پتہ نہیں نا. ابھی ہم جانے کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو ابھی صرف ملنے کی بات کر رہا ہوں. میں جانے کی بات نہیں. جو روڈ کا سیس مل رہا ہے پورٹ سے جاتا ہے سارا، نہیں مل رہا. سیس نہیں مل رہا، گورنمنٹ کو مل رہا ہے. نہیں مل رہا نا. سیس لگ نہیں رہا نا. سیس مل کے لگ نہیں رہا، مل بھی نہیں رہا اور لگ بھی نہیں رہا. دیکھیں بات کو اس طرح سمجھیں کہ کراچی میں مجھ سے بھی زیادہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح، جتنے بھی ہماری جو انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ کورنگی میں لگی ہوئی ہو، سائٹ انڈسٹری میں لگی ہوئی ہو، سائٹ 2 میں لگی ہوئی ہو، فیڈرل بھی ایریا میں لگی ہوئی ہو، آپ خود وہاں وزٹ کرتے رہتے ہیں، وہاں کی سڑکوں کا حال جا کے دیکھ لیں. جب آپ اپنی انڈسٹری میں، آپ اپنی فیکٹری پہ پہنچنے کے لیے آپ کو سڑک نہیں ملے گی تو کیسے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ میں اس میں ذرا اس میں کر دوں 5 ارب روپے. جی، پروفیسر حسن اقبال صاحب نے اکرام اللہ دھاری جو صوبائی جو وزیر تجارت ہیں ان کو دیے 5 ارب روپے کے جا کے سائٹ ایسوسی ایشن کی جتنے بھی سڑکیں ہیں ان کو درست کر دیا جائے. جی، ٹل ابھی تک ٹینڈر نہیں ہوا. ٹینڈر اپنی جگہ، کیا کراچی کو یا کسی ایک انڈسٹریل ایریا کو 5 ارب روپے ملنے چاہیے؟ سوچے تو، مطلب کراچی دے کیا رہا ہے؟ میں ایک ڈسٹرکٹ کی ایک ڈیویژن کی بات کر رہا ہوں. آپ ڈیویژن کی بھی نہیں، آپ ایک بات کر رہے ہیں ایک انڈسٹریل ایریا کی. ٹھیک ہے، سائڈ انڈسٹریل ایریا. دیکھیں پوٹینشل پورے پاکستان کا اپنا ایک پوٹینشل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان اور کراچی کی طرف جو ایک آبادی کا جو آنے کا رجحان ہے نا، وہ ایک دباؤ بھی پیدا کرتا ہے. اچھا، ایک اور بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جن سڑکوں کے اوپر یہ جو ٹرالر چلتے ہیں، جو لوڈڈ ہوتے ہیں، جو لوڈڈ ہوتے ہیں، وہ لوڈڈ ٹرالر کا ایک ویٹ ہوتا ہے. اس ویٹ کے لحاظ سے جو ہے نا اس کا ایک ریٹ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ پیسے ان کو دینے پڑتے ہیں. بالکل کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر جو ٹرالر کے اوپر جو لوڈ ہے اس کے وہ مطلب اس کو ویٹ کر سکے اور اوور ویٹ تو نہیں ہے، اور اس کے پیسے. میرا خیال ہے کہ مجھے کلوز کرنا ہے، اور مجھے سب سے جلدی سے سہیل صاحب آپ 2 لفظ بتا دیجئے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت کو. جلدی. میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کراچی والوں کو اسپیشلی، کہ کراچی میں اگر کسی کو تبدیلی چاہیے، کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے، کراچی میں اگر آپ نے لاہور جیسی ترقی لانی ہے تو کراچی کی عوام کو پی ایم ایل این کا ساتھ دینا ہوگا. اور پی ایم ایل این ہی واحد وہ جماعت ہے جو اس ملک کو اور اس جی میں سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ کو ترقی کرنی چاہیے، اور کراچی چونکہ معاشی ہب ہے تو اس کا زیادہ حق بنتا ہے. مہمانوں سے گفتگو سنی، یقینی طور پہ ایک بہت لمبی بحث ہے یہ. انشاءاللہ ہم اس کو گائے بگائے کرتے رہیں گے. اب لاسٹ تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پروگرام آج کی بات میں. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.